السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک نازک مسئلہ گستاخ صحابہ کا لوگوں پر الزام لگانا اور اس کی بیس کے اوپر جہالت بھری عمارتیں تعمیر کرنا، اس کو آپ کے سامنے کھولیں گے، اس کی حقیقت بتائیں گے۔ حافظ یا جناب مولانا عبدالباسط شیخوپوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر یا ان کے کلام کے اوپر، ان کے ایک جمعے کے خطبے کے اوپر ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم آج اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ مولا علی کی فضیلت میں وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ جب فضیلتیں ان کی بیان کر رہے تھے تو کہیں پر ابو سفیان کا بھی وہاں پر نام آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں پر جب ان کا نام آیا تو ان کے نام کے ساتھ انہوں نے حضرت بھی نہیں لگایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں لگایا، ایک خاص مقام کے اوپر۔ تو میں انہاں نال مشورہ نہ ہویا، کم لیٹ ہو گیا۔ حضرات چودھری ابو سفیان نواں کلمہ پڑھیا سی، چوری جتھے بھی آؤ نا اپنا بخاندے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، جماعت میں بھی آ جانا چودھری تو جماعت بھی کم بخاندے دینا کچھ نہیں، چودھر کرنی ہے نا۔ ہاں جی، مینوں پتا نا، میں تو بڑا بڑا مقابلہ کیتا ہے۔ جماعت سے بھی آ جانا چودھری تو چوری کا کام ہوتا ہے میری چودھر۔ آئیے ذرا بات پہ غور کیجیے جناب۔ جس وقت چودھری ابو سفیان آیا، یہ نجران گیا سی، کلمہ نواں پڑھیا سی نا۔ ہاں جی، انہیں آخیا علی خلافت حق تیرا ہے، خلافت حق۔ جناب عباس نو نال لیا، یا ٹائم بڑا ہوتے ہوندے ہے۔ خلاف گلاں بڑیاں دلچسپ تھے۔ امت احسان علی دا امت، کیونکہ کئی اتنے آدھے صرف نماز پڑھ، کئی نے یہ بھی کرو نستے ادو نے، جب ٹائم ہے بھی نماز پڑھیے جا کے، یہاں قطن خیال نہیں کہ مولوی کی پڑھتے ہیں کی تحقیق کرنا۔ تو وہاں پر انہوں نے کیا باتیں ان کے خلاف کی، وہ بھی پہلے ہم مفتی عتیق الرحمان علوی کا کلپ چلاتے ہیں، وہ آپ سنیے، پھر آپ کے اوپر آپ کو مزید اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کس طرح مولا علی کے نام سے یہ لوگ جل بھن جاتے ہیں، کس طریقے سے یہ تلملا اٹھتے ہیں، کس طریقے سے ان کے اندر کا بغض سامنے آ جاتا ہے۔ تو سنیے ذرا، پھر آتے ہیں واپس۔ چودھری اپنا چودھری پن دکھاتے ہیں اور پھر ان کے نام سے پہلے نہ سیدنا بولا، نہ ان کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ کا کلمہ کہا۔ یہ ایسے شخص کی بدترین گستاخی ہے، اس وقت تک اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور ایسے شخص کو منبر و محراب پر چڑھنے سے روک دیا جائے۔ جی، مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کو آپ نے ملاحظہ کر لیا، مفتی عتیق یزیدی کہنا چاہیے ویسے تو ان کو، کیونکہ یزید کی بڑی مدح بھی کرتے رہے نا۔ اور یہ جو خطبہ ہے مولا علی کی فضیلت میں بیان ہو رہا ہے، اور اس کے اندر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ ابو سفیان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا، حضرت یا سیدنا نہیں لگایا، تو یہ گستاخی ہو گئی ہے معاذ اللہ۔ تو مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کے یزیدی اہل حدیثوں، بات سنو، جاؤ اور صحیح بخاری کھولو اور صحیح بخاری کی روایت نمبر 2460 کھولو اور پڑھو، وہاں پر کیا امام بخاری نے ان کے نام کے ساتھ یا بخاری کی جو جلدیں بعد میں اکٹھی کرتے کی جن لوگوں نے، انہوں نے کیا متن کے اندر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا؟ نہیں لکھا۔ اور جس روایت کا آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں 2460، آپ وہ روایت پڑھیے اور پھر اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو، اپنے طلباء کو بتائیے کہ اس روایت کے اندر ابو سفیان کے بارے میں ان کی اہلیہ نے کیا کہا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو سنا بھی اور اس کے اوپر کوئی انکاری نہیں ہوئے، اس بات کے اوپر کوئی اس کو نیگیٹ نہیں کیا گیا۔ تو کیا آپ کو ابو سفیان کے لیے وہ الفاظ قبول ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بخاری کا نام سن کر یا 2460 حدیث کا نام سنتے ہی بخاری بخاری کرنے والوں کو بخار آ جائے گا۔ تو پڑھیے اور ایک فتویٰ امام بخاری کے لیے بھی نکالیں کہ انہوں نے بھی جناب سیدنا نہیں لکھا، انہوں نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا،
اور ان کے اس کے علاوہ وہ بات بھی نقل کر دی جو ہم بھی نقل نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے جو ابو سفیان کی بیوی نے نبی علیہ السلام کے سامنے ابو سفیان کی شکایت کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بتایا. تو یہ تو ہو گئے یزیدی اہل حدیثوں کا ایک ایلیگیشن گستاخی کے مسئلے کے حوالے سے. دوسرا ایلیگیشن وہ کہتے ہیں جناب چودھری لگا دیا ان کے نام کے ساتھ تو گستاخی ہوگی. حالانکہ بعد میں پوسٹیں بھی کر رہے ہیں چودھری کے نام کے ساتھ، خود ہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ چودھری لگا کے. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ چودھری گاؤں میں اگر دیسی زبان ہے، وہ پنجابی میں خطبہ دیتا ہے بندہ عبد الباسط شیخو پوری، جس کو شیر پنجاب کہیں تو کم ہوگا، شیر اہل حدیث کہیں تو کم ہوگا، شیر پاکستان کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جس طریقے سے وہ ان یزیدی اہل حدیثوں میں بیٹھ کر مولا علی کی فضیلت بیان کرتا ہے اور خود پر یوں گستاخ صحابہ ہونے کے فتوے لگوا لیتا ہے. تو بھائی وہ آپ سنو ان کا خطبہ، اس کے اندر وہ چودھری کا لفظ سردار کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. اب پنجابی کے اندر آپ گاؤں میں جائیں تو تراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پنجابی کے اندر اب ایک بچہ ہے ہمارے خاندان کے اندر، ہم گاؤں گئے تو بچہ اپنے باپ کو کہہ رہا تھا ابا تو کدھر چل رہے ہیں. اب یہ ہم اردو بولنے والے یا آپ اردو بولنے والے کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی والد کو تو کرے؟ لیکن جاہل لوگوں نے اب یہ سمجھنا یار یہ تو گستاخی ہوگی ہے باپ کی. حالانکہ گستاخی والی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے. جن کے دماغوں میں بغض علی گھسا ہو نا، انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے. اور مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب اور دیگر یزیدی اہل حدیثوں سے میرا سوال ہے کہ جہاں ابو سفیان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگایا، وہیں پر حضرت علی کا نام بھی لیا گیا، اس نام کے ساتھ بھی نہ حضرت لگایا، نہ ہی رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا، نہ ہی سیدنا لگایا. لیکن کسی یزیدی اہل حدیث میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عبد الباسط شیخو پوری سے پوچھے کہ آپ نے حضرت علی کی گستاخی کر دی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک روانی کے اندر علی اور ابو سفیان بول رہے ہیں تو وہاں پہ کون سی گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے. لیکن جن لوگوں نے جہالت کے سبق پڑھے ہوں وہ اپنی جہالتوں کے اوپر اسی طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں. ابو یحییٰ نور پوری نے کتنی جہالت بری پوسٹیں لگائیں، آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر لیجئے. ابو سفیان کے گھر کو کعبے کا ہم پلہ قرار دے دیا انہوں نے اپنی جہالت کے اندر، حالانکہ وہ کانٹیکسٹ کیا تھا فتح مکہ کا، اور آپ اس کے اوپر یہ جہالت بڑا کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں کہ جناب وہ کعبے کا ہم پلہ ہو گیا. اور نیچے ریفرنس کا دیا جا رہا ہے، جناب آپ پوسٹ میں ملاحظہ کیجئے اعجاز ساکی صاحب، کچھ شرم و حیا ہے آپ کو کہ اس کے اندر آپ ریفرنس دے رہے ہیں جناب احسان الہی ظہیر صاحب کی کتاب کا یا ان کے خطبے کا. یہ شرم والی بات ہے یار. یعنی اب آپ لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ آپ کے پاس نہ قرآن کا ریفرنس ہے نہ حدیث کا ریفرنس ہے، احسان الہی ظہیر کا ریفرنس ہے. واہ 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 واہ، شاباش، گڈ. پھر ان کے علماء نے جو فتویٰ نکالا، وہ فتویٰ آپ پڑھیے گا 16 علماء کا، جس کے اندر غلام مصطفیٰ ظہیر کا بھی نام ہے، ابو یحییٰ کا نام ہے اور دیگر یزیدیوں کے نام اس کے اندر شائع ہوئے. وہ بھی نہایت جہالت بھرا فتویٰ ہے، یعنی اس میں تکفیر تک کے لیول پر یہ گستاخی صحابہ کے مسئلے کو لے گئے ہیں. تو خدارہ تکفیری ملا نہ بنیے، کچھ ہدایت حاصل کیجئے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے ہی کچھ سمجھ لیں، قرآن سے کچھ سمجھ لیں. کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کافر بھی نہ کیجئے. ابو یحییٰ نور پوری کی پوسٹ کے اندر اور مفتی عتیق الرحمان علوی کی باتوں کے اندر ایک انہوں نے بات اور کہی، کہتے ہیں جناب ماموں ہیں اور نانا ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتے کے اندر امت کے بھی جناب ایک جو ہے ان کے بیٹے ماموں ہو گئے، ایک نانا ہو گئے. تو آئیے آپ کو اس کی حقیقت بھی آج کھولے دیتے ہیں. جس وقت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو جائیے تاریخ حدیث کی ساری کتابیں کھولیے، آپ کو کہیں سے اگر یہ بات مل جائے کہ ابو سفیان یا ان کے بچوں میں سے حضرت معاویہ یہ اگر ان کے نکاح میں شامل تھے یا یہ اس وقت مسلمان تھے تو پیش کریے، پھر ہم اس بحث میں جائیں گے کون ماموں ہے اور کون نانا ہے. جس وقت کفر اور اسلام کی لائن کھینچی جا رہی تھی اس وقت ام حبیبہ رملہ، سیدہ رملہ نے اپنے خاندان کو، ابو سفیان کو، معاویہ کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ
نکاح کا فیصلہ کیا، اور وہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس کے لیے علیحدہ نشست درکار ہے۔ اور کہاں پہ ہے؟ حبشہ کے اندر غائبانہ نکاح ہو رہا ہے۔ وکیل کون بن رہے ہیں؟ نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ جناب سید نجاشی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کا سیدہ رملہ کے ساتھ نکاح پڑھا رہے ہیں۔ یہ تھا ایمان کہ اس وقت کون ہے سیدہ رملہ کے ساتھ یا ام حبیبہ کے ساتھ، جن کے رشتے کے بیس کے اوپر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ماموں کہیں یا ان کو نانا قرار دے دیں۔ اس وقت تو یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے، تو کیسے آپ ان لوگوں کے نام ان رشتوں پہ لگا سکتے ہیں؟ بعد میں آنے والوں کے لیے کیا وہ آپ مقام دیں گے کہ جو ہجرت حبشہ کے اندر ایک بیٹی نے جو کام سر انجام دیا؟ یہاں تو جب نکاح ہوتے ہیں کافر گھرانے کے ساتھ اور ایک مسلمان ہے، تو کافر اور مسلمان کی تو وراثت کا ہی مسئلہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ کجا کہ آپ اس طریقے سے رشتے داریاں جوڑ کر ایک ایسی فضیلتیں بنانے کی کوشش کریں جو امت نے پہلے بنائی نہیں ہے۔ یعنی محدثین اور مورخین کو یہ باتیں یاد نہیں تھی کہ ان کو نانا قرار دے دیں یا ماموں قرار دے دیں۔ تو اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اور آپ یوں جہالت بھرے فتوے نہ لگائیں لوگوں کے اوپر۔ اور خاص طور پر جب عبدالباسط شیخو پوری صاحب نے وضاحتی بیان دے دیا 2-3 منٹ کا، آپ کو وہ سن کے ہی کچھ عقل آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ جاہل لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی عبارت بولی ہے نا، یہ کہیں گے نہیں اس کا مطلب جو میں لے رہا ہوں وہی ہے، حالانکہ لفظ میرے ہیں، الفاظ عبدالباسط شیخو پوری کے ہیں، تو اس کا مطلب کون سمجھائے گا؟ عبدالباسط شیخو پوری۔ Who are you؟ آپ کون ہو؟ نور پوری، اعجاز ساکی یا یہ دیگر جہلا لجنت الجہلا کے لوگ کون ہیں کہ وہ عبدالباسط کی نمائندگی کر کے کہیں کہ اس کی بات سے گستاخی نکلتی ہے؟ تو خدا را تکفیری ملا نہ بنیے، گستاخیوں کے آرے اپنے گھر میں رکھیے، یوں اس طریقے سے جماعت کو تقسیم نہ کریں، ورنہ جو یزیدی اور حسینی اہل حدیث کی تقسیم ہے اس کے اوپر صحیح مہر لگے گی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ مولا علی کی فضیلت میں پڑھایا ہوا ایک جمعہ بھی عبدالباسط شیخو پوری کی زبان سے، ان کے ممبر سے برداشت نہیں کر سکے، اور آپ اتنے گر گئے ہیں کہ آج یہ مطالبے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عبدالباسط شیخو پوری کو اس ممبر و محراب سے اور ناظم تربیت اہل حدیث کی جماعت سے محروم کر دیا جائے۔ تو خدا را اگر دلیل نہیں ہے تو اس طرح زبانیں بند کرنے سے دلائل ختم نہیں ہوتے، آپ کی جہالتیں ضرور ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔